ایسی دولت نہ ملے جو نمرود کو دولت ملی ہے، ایسی دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ دولت دے تو دل بھی صدیق اکبر والا دے، اللہ دولت عطا کرے تو سیدہ خدیجہ والا دل بھی عطا کرے، اللہ دولت دے تو دل بھی ایسا دے جیسا مولا عثمان غنی کا دل تھا۔ دولتیں تو بہت ہیں، لوگ اپنے بلڈنگوں میں دولت لگاتے، کاروبار میں لگاتے، یہ لگاتے وہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ کوٹھیاں بنائی لوگوں نے، بڑے بڑے محل تیار کیے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو سب اپنے لیے ہے، حضور کی امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ گھر اپنے لیے، نبی کی امت کے لیے تم نے کیا کیا؟ حضور کی امت میں غریب بیٹیاں بھی ہیں، یتیم بچہ بھی ہے، غریب کا بیٹا بھی ہے، اپنے لیے تو پرندہ بھی جیتا ہے، اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے۔ وہ پرندہ ایک چھت سے اڑتا ہے، دوسری چھت پہ جاتا ہے، ایک جانور جب لگام سے بے لگام ہوتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، اپنے لیے تو پرندے بھی جیتے ہیں، دوسرے کے لیے جینا یہ مصطفیٰ کے عاشقوں کا کام ہے۔ آپ بات ہے، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دولت ہے بھائیوں، مقدر پہ ناز کرو، اور ان کی طرح دولت اللہ سب کو دے اور دل بھی عطا فرمائے، اللہ ان کی کمائی میں خوب برکتیں عطا کرے۔ یہ بھی چاہ سکتے تھے 20 لاکھ 25 لاکھ کی انہوں نے دولت خرچ کی، یہ بھی چاہتے بڑی سی گاڑی نکال لیتے، ایک گاڑی اور گھر میں ہو جاتی، ایک کوٹھی اور بنا لیتے، ایک کوٹھی اور گھر میں ہو جاتی۔ نادان ہیں وہ لوگ جو دولت کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرتے کرتے قبر میں چلے جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں۔ قبر میں جانا ہے چاہے دولت کتنی بھی جمع کرو، دولت رہے گی یہی، اسی دولت سے جنت بھی خریدی جا سکتی ہے، جہنم بھی خریدی جا سکتی ہے۔ بھائیوں کو اللہ نے دولت بھی عطا کی اور دولت بھی بے شمار یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ دن دونی رات چوگنی اور ترقی دے، کاروبار میں خوب اضافہ کرے۔ ان کے پاس دولت آئی ہے، انہوں نے مسجدوں کے لیے دولت کو چھپا کے نہیں رکھا ہے، انہوں نے مسجدوں کے لیے چھپایا نہیں ہے، مسجدوں کی جب بات آئی ہے تو خوب اپنی دولت کو لٹایا ہے۔ اگر مدرسے کے اراکین آ جاتے ہیں تب بھی یہ دولت کے خزانے کھول دیا کرتے ہیں، اگر دروازے پر کوئی یتیم کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی یہ کہتے ہیں جو چاہے لے لے، اس لیے اپنا کچھ نہیں ہے، لمحہ لمحہ حضور کا ہے، دانہ دانہ حضور کا ہے، قطرہ قطرہ حضور کا ہے۔ یہ حضور کے روزے کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا پیش کرے جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری۔ آپ بات ہے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، عشق محبت حضرت علامہ عبد المعین مصباحی، نعرہ تکبیر۔ کھاتے ہیں تیرے دھکا، پیتے ہیں تیرے دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، میں ایک بات کہتا ہوں کہ انسان اپنے لیے تو جیتا ہے لیکن حضور کی امت کے لیے تب بڑی بات ہے۔ پھر ہمیں اور جانوروں میں پرندوں میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ پرندے کو چھوڑ دو، دانا ڈال کے اڑ جاتا ہے، کسی کی چھت پہ جا کے دانا کھا کے چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے جانور جب اسے ہم زنجیر سے آزاد کرتے ہیں چلا جاتا ہے کہیں بھی گھومار کرتا ہے۔ اپنے لیے سب جیتے ہیں، نبی کا عاشق اپنے لیے نہیں حضور کے لیے جیتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر کی پوری اگر زندگی ان کی طرف دیکھو گے آپ پوری سیرت یہی بتاتی ہے کہ پوری زندگی اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے جی۔ صبح سے لے کر شام تک جتنی دولت آتی تھی آپ کی بارگاہ میں، کبھی کبھی لاکھوں کو یہ دولت آتی تھی، صبح سے شام تک آنے والی ساری دولت اٹھاتے تھے، غریبوں کو تقسیم کر دیا، غریبوں میں دے دیا ساری دولت۔ ہے کوئی اتنا بڑا پیر دل والا؟ آج تو مرسیڈیز آ رہی ہے، فارچونر نکالی جا رہی ہے۔ آج کے پیروں کے لیے سیدنا شیخ عبد القادر کی زندگی آئی، کچھ نہ جمع کیا، کہیں گے کیا؟
کل پیئیں گے کیا؟ جو اللہ سانس دے گا، زندگی دے گا، وہ اللہ رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ زندہ رہیں گے رزق بھی آئے گا۔ حضرت مولا علی مزدوری کرتے تھے، اتنا ہو جاتا تھا گزارا کرتا، آپ سے کہا جاتا اور کر لیں، تو آپ کہتے اور کر کے کیا ہوگا؟ اس لیے جو کمایا ہے نا اس کا بھی حساب لگے گا، جو جمع کیا ہے اس کا بھی حساب لگے گا، کتنا جمع کیا، کتنے اکاؤنٹ بنائے، کتنے حقوق ادا کیے، سب حساب ہوگا نا، کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا، یہ بھی تو دیکھا جائے گا۔ تو میرے دل کو بھی جاننا ہے، آپ کس نیت سے کر رہے ہیں اسے بھی جاننا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے اسے بھی جانتے ہیں، میرے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اسے بھی حضور جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، چھپی ہوئی چیزوں کو حضور جانتے ہیں، آپ کی محبت، آپ کا ارادہ، آپ کا پیار سب نے سرکار کے سامنے آیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو جب اللہ نے بھیجا نا بغداد کے سرزمین پر آئے، اور بغداد کی سرزمین پر آئے تو پہلا دن تھا، تو آپ روزہ رکھے ہوئے آئے، پہلا دن رمضان کا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اللہ ماں کے دودھ اور پستان کی طرف آپ نے منہ نہیں بڑھایا، ماں سمجھ نے پتہ نہیں بچے پہ بات کیا، یہ شریعت پہ عمل ہے، پہلے دن سے آپ نے یہ بتا دیا شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور شریعت کو زندہ کرنے کے لیے عبدالقادر آیا ہے۔ اللہ یہ عبدالقادر ہے جو آتے ہیں تو شریعت کو بتلاتے ہوئے آتے ہیں کہ شریعت کا احترام کیا ہے۔ اللہ شیخ عبدالقادر نے دین اسلام کو زندہ کیا، اسی لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے۔ اب تمہیں بتاؤں میرے نبی علیہ السلام اس امت کے آخری نبی بن کر آئے ہیں، اب دنیا میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آدم سے لے کر میرے نبی علیہ السلام تک ایک نہیں 1,24,000 کم و بیش اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، انسان کے رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی گمراہی سے بچانے کے لیے پیغمبروں کی جماعت آتی رہی، میرے نبی کو بھیجا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا اللہ میں نے عرض کیا میرے پروردگار عالم تیرے محبوب کی امت میں اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، کوئی پیغمبر کوئی رسول نہیں آئے گا، اے محبوب میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے محبوب اتنا تو بتا دے تیری امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے تو آخری نبی ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے حضور فرمائے لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا میرے محل میرے محبوب اتنا بتا دو، میرے مصطفیٰ اتنا بتا دو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تمام امتوں کے حالات تو ایسے رہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی ہے، ان کی شریعت کو چلانے کے لیے ایک نہیں سینکڑوں پیغمبر بھیجے گئے تاکہ شریعت موسوی کو چلایا جا سکے، اس کی شریعت کو سنبھالا جا سکے، لیکن میرے محبوب تیری امت کو کون سنبھالے گا، کون سہارا دے گا تیری امت کو، تیرے دین کو کون چلائے گا؟ تو میرے محبوب کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے، او فقیر قادری گھبرا نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء یہ انبیاء کے وارث ہو گئے۔ میرے نبی کے ظاہری زمانے کے بعد لوگ سمجھ رہے تھے اب دین اسلام ختم ہو جائے گا، مرتدین کی جماعت بڑھ گئی، ابو بکر نے اسلام کو سنبھالا، لوگ سمجھ رہے تھے اب کون سنبھالے گا، حضرت عمر آ گئے، لوگ سمجھ رہے تھے اب کون سنبھالے گا، مولا عثمان غنی آ گئے، لوگ سمجھ رہے تھے اب کون سنبھالے گا، مولا علی آ گئے، لوگ سمجھ رہے تھے یزیدی تخت پر بیٹھ گیا اور یزید کی جلغات شریعت پر پڑنے لگی، اور اقتدار کے خنجر سے جب شریعت گھائل ہونے لگی تو میرا حسین اسی امت کا بہترین عالم دین یزید کے مقابل میں آیا اور یزید کی طاقت کو توڑ دیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے اسلام کیسے سنبھلے گا، امام موسیٰ امام زین العابدین نے پھر اسلام کو سنبھالا، لوگ سمجھ رہے تھے اب کیسے سنبھلے گا، امام باقر نے سنبھالا، امام موسیٰ قاسم نے سنبھالا۔ 5ویں صدی میں جب دین ختم ہونے لگا تو اللہ نے بغداد میں عبدالقادر کو پیدا کیا، عبدالقادر نے اسلام کو اٹھایا اور زندہ کر دیا۔ عبدالقادر تنہا بغداد کا بادشاہ نہیں بلکہ اسے محی الدین بھی کہتے ہیں۔ آپ بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا لاجواب لاجواب۔ مٹنے لگا تھا آپ نے دین زندہ کیا،
تم بات کر ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بالکل جانتا ہے ماں کو ہے باپ کچھ نہیں جانتا ہے، جس نے جنم دیا اسے بھی نہیں جانتا۔ 6 مہینے کے بعد جانا، سال بھر کے بعد جانا، 5 سال کے بعد ہو گیا پورا ڈوبا۔ بچہ پیدا ہوا زیرو نہ سنا تھا، بچہ آیا کچھ نہیں جانا، نہ ابا کو جانا نہ اماں کو جانا، نہ بھائی کو جانا نہ دادا کو جانا نہ پردادا کو جانا، چچا نہ تایا کچھ نہیں جانتا، بچہ کسی کو نہیں جانتا۔ بچہ آیا، پھر بچہ بڑا ہوا، 5 سال کے بعد اس کی تعلیم، جب تعلیم اس نے حاصل کی کچھ بنا۔ ایک بچہ وہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا 5 سال کے بعد میں نے کالج میں اس کو داخلہ کرایا، وہ 5 سال کے بعد وہ پڑھنے لگا، ہائی اسکول میں پہنچا، انٹر پہنچا، بی اے پہنچا، بی ایڈ کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بنا۔ لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ بنا بچہ اپنے کرم کی بنیاد پر۔ ایک بچہ وہ جو ماں کی آغوش میں ہے تو احمد رضا، مکتب میں ہے تو مولوی، علامہ نقی کے صاحب کے پاس پڑھنے لگا تو مفتی، اور جب نظر پڑی ماہریرا کی تو مسلک اعلی حضرت کا ٹائٹل، اور جب بغداد سے کرم ہوا تو مجدد بچہ پیدا زیرو تھا، زیرو، کچھ نہیں جانتا تھا، اپنے کرم کی بنیاد پر کوئی تاجدار بنا، کوئی چوکیدار، کوئی پولیس والا بنا، کوئی حوالدار، کوئی فوجی بنا، کوئی منشی، کوئی سنی بنا، کوئی ٹنی، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے کرم کی بنیاد پر کوئی عاشق بن گیا، کوئی وہابی بن گیا۔ اسلم بھائی تمہیں مبارک ہو، جس کا تم نے جشن منایا، وہ بچہ جب دنیا میں آیا تو زیرو نہیں تھا بلکہ ولیوں کا ہیرو تھا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، کیا ولیوں کا ہیرو بن کے آیا تھا پہلے دن سے۔ اس کے آنے سے پہلے جنید بغدادی نے جامع مسجد سے اعلان کر دیا تھا گردن کو جھکا کے، تو مریدوں نے کہا تھا خطبہ پڑھتے اچانک آپ نے گردن کیوں جھکائی؟ تو آپ نے کہا تھا بغداد میں ایک بچہ آئے گا، نام عبد القادر ہوگا، جو مسجد سے اعلان کرے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو آج میں نے اپنے گردن کو اس کے لیے جھکا دیا ہے، آج جھکا دیا ہے۔ اللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ جانتے ہو نشانی اگر ڈال دی جائے پھر عام کتا اگر وہ گھما دیا جائے اسے مارا نہیں جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 2 طریقے سے کتے، ایک وہ جو پھرتا رہتا ہے گلیوں میں، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، ایک وہ کتا ہے جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ہے، جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے جب کسی کے دروازے پر پہنچتا ہے لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی آقا ہے، اگر اس کو مارے گے تو اس کا مالک سے جھگڑا ہوگا، اس کے مالک سے مخاصمہ ہوگا، اس سے لڑائی ہو جائے گی، اس لیے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کتے کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ہے اس کتے کو لوگ مارتے ہیں، کبھی ڈنڈے سے بات کرتے ہیں، کبھی ڈھیلا اٹھا کر اس کے مار دیا کرتے ہیں، کبھی لات مار دیا کرتے ہیں، لیکن جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے کوئی مارا نہیں کرتا ہے۔ قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں تمہارے گلے کے اندر قادریت کا بھی پٹا ہے، رضویت کا بھی پٹا ہے، چشتیت کا بھی پٹا ہے، نقش بندیت کا بھی پٹا
ہے، سہروردیت کا بھی پٹا ہے. تمہارے گلوں کے اندر ایسا نہیں کوئی پٹا نہیں، قادری پٹا پڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، ہنس تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی لاجواب لاجواب. غوث اعظم کا غلام ڈر جائے گا، حکومت اپنی جگہ، ظالم ہمارا وسلم اپنی جگہ، لیکن غوث اعظم کا غلام نہ ڈرا تھا، نہ ڈرا ہے، نہ ڈرے گا، کبھی نہیں ڈرے گا. ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا. یہ تو مجھے کربلا سے درس دیا گیا، یہ تو مجھے حسین نے پلایا، یہ وراثت میں ملا ہے. کوئی ظالم نہ سمجھے کہ مجھ سے ڈر جائے گا، نہ تیرے اصولوں سے ڈریں گے، نہ تیرے قانون سے ڈریں گے. اس لیے ہم پہ حمایت کا غوث پاک کا ہاتھ رکھا ہے. میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کرنے والے نہیں کہ جب میرا غریب نواز بھارت میں آیا تھا تو کسی سے نہیں ڈرا تھا، تو ہم ڈر جائیں گے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی آپ نے خدمت خلق میں گزاری اور ہر ایک کرامتوں سے زیادہ ان کی تعلیمات پر غور کرنا چاہتا ہوں. کیا بات. ان کی زندگی سے پیغامات کیا ملے، ان کی زندگی سے تعلیم کیا ملتی ہے، وہ پڑھنا چاہیے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے حج کی غرض سے نکلے گئے، مریدوں کی جماعت ساتھ میں ہے. جب مرید چلے تو ایک مقام پہ پہنچے، سیدنا شیخ عبد القادر نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا. سارا قافلہ ٹھہر گیا. حضور عبد القادر نے اپنے مرید سے کہا اس بستی میں جاؤ اور دیکھ کر آؤ سب سے زیادہ غریب کون سا گھر ہے، سب سے زیادہ نادار کون سا گھر ہے. دیکھ کر آؤ کہ ہمیں توفیق ہوتی ہے ہماری بستی میں سب سے زیادہ غریب کون سے دیکھ کے آؤ، پتہ کر کے آؤ کس کے گھر میں روٹیاں بنتی کس کے گھر میں نہیں بنتی. ہمیں بالکل توفیق نہیں ہوتی. ہم نے اپنے لیے جینا سیکھا، اپنے بچوں کے لیے جینا سیکھا، اپنے گھر والوں کے لیے جینا سیکھا، لیکن غریب امت کے لیے جینا نہیں سیکھا ہے. نہیں جانتے. ہمیں اپنے بچوں سے مطلب عید کا دن آیا، اپنے بچوں کو تم نے گاڑی میں بٹھایا، مارکیٹ میں جانے کے بعد انہیں تو لباس خریدوا کے لے آئے، لیکن غریب کی بیٹی جسے لباس کی ضرورت ہے، وہ یتیم بچہ جس کے باپ کا سہارا ٹوٹ گیا، وہ بیوہ ماں جس کا شوہر نہیں ہے، وہ بوڑھا جو کام کاج نہیں کر سکتا ہے، اس کا کون خیال رکھے گا. اللہ اکبر. سنو عبد القادر کے نعرہ لگانے والوں، شیخ عبد القادر کی زندگی کیا ہے. شیخ عبد القادر جب حج کی غرض سے گئے، قافلہ ساتھ میں ہے، ایک مقام پہ ٹھہرے تو اپنے مرید سے کہا دیکھ کر آؤ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون سا گھر ہے، سب سے زیادہ نادار کون سا گھر ہے، سب سے زیادہ مفلس کون سا گھر ہے. جب مرید بستی کے اندر چلے نا تو پوچھتے رہے لوگوں بتاؤ تو صحیح اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون سا گھر ہے، سب سے زیادہ نادار کون سا گھر ہے. لوگوں نے بتایا فلاں محلے کے اندر ایک گھر ہے جو سب سے زیادہ اس بستی میں غریب ہے. اللہ اکبر. جب اس گھر پہ پہنچے نا مرید خاص اندر گئے، اندر گئے تو اس گھر کے اندر ایک بوڑھی ماں تھی، ایک بوڑھا انسان تھا، ایک اس کی بیٹی تھی، 3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. بتاؤ پورے کتنا کما سکتے ہیں؟ بوڑھی ماں کیا کر سکتی ہے، بوڑھا باپ کیا کر سکتا ہے؟ اور بیٹی کو لوگ کمائی کے لیے نہیں بھیجا کرتے ہیں، لوگ حیا والے ہوتے ہیں اس لیے بیٹیوں کو کمانے کے لیے نہیں، ڈیوٹیاں نہیں کرواتے ہیں بیٹیوں سے. اللہ اکبر. مرید خاص نے پوچھا بتا تیرا گھر کیسے چلتا ہے؟ اللہ اکبر. اس بوڑھی ماں نے کہا تھا بیٹے تجھے کیا بتاؤں، آج تک کوئی پوچھنے والا بھی نہیں آیا ہے تیرے گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں جلا ہے، تیرے گھر میں روٹی بنی ہے یا نہیں بنی ہے. بیٹے کیا بتاؤں میرے گھر میں بظاہر کوئی کمانے والا نہیں ہے، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے انتظام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کہا تھا پوری بستی کے اندر کوئی سب سے زیادہ غریب ہے تو میرا ہی گھر ہے. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر کے غلام نے جب اتنا
سننا. فوراً شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں آئے, آگے عرض کرتے ہیں آقا ایک گھر کا پتہ مل گیا, سب سے زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے وہ لوگ, اس گھر کے اندر ایک بوڑھا ایک بوڑھی ایک بیٹی رہتی ہے, ان سے زیادہ بستی میں کوئی غریب رہی ہے. شیخ عبد القادر کی زندگی پڑھو, صرف نعرہ نہ لگایا کرو. شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں جب غلام پہنچا نا, اس نے کہا تھا گھر کا پتہ مل گیا. تب آپ نے کی بارگاہ میں جتنی دولت پڑی تھی ساری دولت کو سمیٹنے کے بعد کہا تھا مجھے لے کے تو چل اس گھر کے دروازے پر جس گھر میں ایک بوڑھا رہتا ہے, ایک بوڑھی رہتی ہے, ایک بیٹی رہتی ہے, آگے آگے مرید چلتا ہے, پیچھے پیچھے غوث اعظم چلتے ہیں. جب دروازے پر پہنچے اندر گئے, اس کے بعد بوڑھی ماں کے قریب میں پہنچے جو دولت سمیٹ کر لائے تھے. عبد القادر نے وہ ساری دولت اٹھائی, بوڑھی ماں کے حوالے کی اور برکت کی دعا بھی کرنے لگ گئے. بتا دو زمانے میں ایسے کون لوگ ہوں گے جو دولت بھی دیتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں. یہ تو کریم ابن کریم ہے, سخی ابن سخی ہے, یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے, یہ سیدوں کا گھرانہ ہے. قسم خدا کی جو دیا بھی کرتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں, اس لیے یہ ان کے شہزادے ہیں جن کی اپنی شان یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے مرتے کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ عبد المعین مصباحی. نعرہ تکبیر. بہت اچھا جناب. صرف نعرہ لگے گا, اس پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. صرف نعرے سے کام چل جائے گا. اسلام زندہ باد, اسلام زندہ باد. عمل سے نکل گئے, اس لیے آج یہ حالت ہے ہماری. عمل سے خالی صرف آنے کے بعد نعرے لگائیں گے اسلام زندہ باد, غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اسلام ہمارے نعروں سے زندہ ہو جائے گا. نعرے لگانے سے پتہ ہے محلے کے اندر غریب کی بیٹی ہے, اس کا رشتہ بھی ہونا ہے, لیکن باپ غربت کی وجہ سے انتظام نہیں کر سکتا, پھر کہتے ہیں اسلام زندہ باد. یتیم رو رہا ہے, پھر کہتے ہیں اسلام زندہ باد. غریب کی بیٹی کی آنکھ میں آنسو, پھر کہتے ہیں اسلام زندہ باد. بھوکا رو رہا ہے, اسلام زندہ باد. ماں باپ کو مار رہے ہو, پھر کہتے ہیں اسلام زندہ باد. ماں رو رہی ہے, کہتے ہیں اسلام زندہ باد. باپ رو رہا ہے, کہتے ہیں اسلام زندہ باد. یاد رکھیے گا نعرے سے ہمارے اسلام زندہ باد نہیں ہوگا. اگر اسلام زندہ کرنا ہے تو مزاروں پہ میلے ہٹا لے, مسجدوں میں آ, مصلے بچھا لے, پھر کہے اسلام زندہ باد. محلے میں چل کے دیکھ لے, کوئی غریب کا بچہ غربت کی زندگی تو نہیں گزار رہا. محلے میں جا کر دیکھ لے کسی غریب کی بیٹی کو کپڑے اور چادر کی ضرورت تو نہیں ہے, پھر کہ اسلام زندہ باد. اگر غریب کی بیٹی مل جائے اس کے سر پر دوپٹہ ڈال دے, پھر کہ اسلام زندہ باد. اس لیے اسلام ہمارے نعروں سے نہیں, غازیوں کے عمل سے اسلام زندہ ہو. عمل سے خالی اسلام زندہ باد. ہمیں ستایا کیوں جا رہا, مارا کیوں جا رہا, کاٹا کیوں جا رہا. دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. عامل تھے, دنیا تمہارے قدموں میں پڑی تھی. جب تک تمہارے دل کے اندر درد تھا دوسروں کا, تب تک زمانہ قدموں میں پڑا. کسی کی مدد کا جذبہ ختم ہو گیا, بھول گئے. ہم شیخ عبد القادر کی زندگی تو پڑھتے ہیں, بس اتنا پڑھتے ہیں کہ 12 سال کی کشتی کو بعد چھوکر سے زندہ کر دیا. اتنا ہی پڑھا. آپ گئے دریائے دجلہ کے قریب, پیر بھی خاص پہ جب دریائے دجلہ کے قریب میں گئے شیخ عبد القادر, وہاں پر ایک بوڑھی ماں دریا کے قریب میں رو رہی تھی. شیخ عبد القادر کی نگاہ پر بوڑھی ماں کو روتے دیکھا. شیخ عبد القادر اس سے کہا, جا یہ روتی کیوں ہے, کسی کے درد میں شامل ہو جانا یہی بزرگوں کی سنت ہے. یہی بزرگوں کی سنت ہے. اور ہو سکے تو اس کا درد ختم کر دینا, نہیں تو اس کا حال پوچھ گیا. یتیم مل جائے دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو سر پہ ہاتھ پھیر دیا. کسی
پاس جا کر کبھی اس کا حال پوچھ لیا کیا؟ کسی غریب کی بیٹی کی امدادی شکل میں کوئی چیز دے دیا کیا؟ ہمارے اندر کہاں ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس دینے کے نہیں ہے تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی نیکی عطا فرمائے گا، اتنی گناہ بخش دے گا۔ نیکیاں کمانے کے بڑے طریقے ہیں۔ شیخ عبدالقادر دریا کے قریب میں گئے، دریا کے قریب ایک بوڑھی ماں رو رہی تھی، جب اسے روتا ہوا دیکھا شیخ عبدالقادر اللہ آپ نے اپنی بڑی سے کہا کہ جا اس سے پوچھ تو صحیح یہ بوڑھی ماں رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو مرید گیا، جانے کے بعد بوڑھی ماں روتی کی وجہ کیا رونے کی؟ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا کیا بتا، آج میرے رونے کی کہانی ایک دو دن کی نہیں، 12 سال سے اسی دریا کے کنارے آتی ہوں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیٹے میرے ابا نے میرا نکاح کیا تھا، جس سے میرا نکاح ہوا بہت جلد میں سہاگن سے اب میرے شوہر نے میرے پیٹ کے اندر ایک امانت چھوڑی تھی، میں نے اس امانت کو بڑے حساب سے تعلیم و تربیت کا اس کا انتظام کیا، میں اس کو پالتی رہی جب وہ جوان ہوا نا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس بیٹے کا گھر بھی بسایا جائے، اس کے جوان کو بھی ہرا بھرا کیا جائے۔ پھر میں نے اس کے رشتے کے لیے تلاش جاری کی، کہتی ہیں جب رشتہ تلاش کیا کبھی شہر کے اندر کبھی ادھر محلے میں کبھی ادھر محلے میں، کہتی ہیں اپنے محلے میں تلاش کیا ادھر کوئی رشتہ نہیں ملا، رشتہ ملا تو دریا کے اس پار رشتہ ملا۔ کہتی ہیں جب تاریخ میں نے فائنل کی، تاریخ اور ڈیٹ فائنل ہو گئی، کشتیوں کا زمانہ تھا، پل بنے ہوئے نہیں تھے، کشتیوں سے لوگ ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے، ادھر سے ادھر جانا، سامانوں کو ادھر سے ادھر کرنا، یہ کشتیوں والا دور تھا۔ کہتے ہیں کشتی سے میرا بیٹا دولہا بن کر جب نکلا ہے، کہتے ہیں میں اپنے بچے جوان بیٹے کو دولہا بنایا، اس کے بعد چند براتی میرے دولہا بچے کے ساتھ نکلے، کشتی کے قریب میں آئے، میرا دولہا بھی کشتی میں بیٹھا، میرا بابو میرا جوان بیٹا بھی کشتی میں بیٹھا، اور جو لوگ ساتھ میں آئے تھے وہ سارے لوگ کشتی میں بیٹھ کر اس پار چلے گئے۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد وہ سارے باراتی دولہا دلہن ساتھ میں کشتی پر بیٹھ کر آ رہے تھے، بیچ کشتی بیچ پانی میں کشتی آ گئی تو پانی کے اندر ایسی لہریں اٹھی، ایسی لہریں اٹھی، ایسی موجیں مارنے لگا پانی، تو یعنی ایسے اس کی پانی ایسا اٹھا، اس کی لہریں تیز تھی کہ اس کی لہریں جب کشتی سے ٹکراتی تھی تو کشتی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہلا دیتی تھی۔ کہتے ہیں میری دلہن بھی بیٹھی تھی اور سارے باراتی جو ساتھ میں گئے تھے وہ بھی آ رہے تھے۔ کہتے ہیں بیچ پانی کے اندر جب کشتی آئی اور اتنی تیز لہریں اس کی ٹکرائیں پانی کی، جب پوری کشتی کو دولہا دلہن کے ساتھ اور سارے براتیوں کے ساتھ پانی کے اندر ڈبا دیا، پانی نے اپنے اندر کشتی کو بھی لے لیا، میرے جوان بیٹے کو بھی لے لیا۔ بتا بیٹے جس کا جوان بیٹا زندگی میں ایک سہارا ہو، جس کے جوان بیٹا جس کے سہارے وہ جی رہی ہو، جس کے سہارے زندگی گزار رہی ہو، اگر وہ جوان بیٹا بھی نہ رہے پھر بتا پھر اس کی دنیا اجڑ جاتی کہ نہیں اجڑ جاتی ہے، پھر وہ کس کے سہارے جیے گا؟ کہا بیٹے اب کس کے سہارے جیوں گی؟ اپنے جوان بیٹے کو یاد کر کے اسی دریا کے کنارے آتی ہوں، اسے یاد کر کے خوب رویا کرتی ہوں، اسے یاد کرتی ہوں، اس لیے میرا کوئی دوسرا بیٹا نہیں، ایک ہی بیٹا تھا، جوان بیٹا دریا کے اندر غرق ہو گیا اور ڈوب گیا۔ آج میری کہانی 1-2 سال کی نہیں 12 سال کی کہانی ہے۔ دریا کے قریب میں آتی ہوں، خوب جی بھر کے روتی ہوں اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے رویا کرتی ہوں، جب تک میرا دل کرتا ہے اسی دریا کے قریب میں بیٹھ کر رویا کرتی ہوں، جب دل بھر جاتا ہے اس کے بعد اپنے گھر کو چلی جاتی ہوں۔ اللہ پر غوث پاک کے مرید نے جب اتنا سنا ہے، غوث پاک کے مرید فوراً بڑھیا کے پاس سے نکلے، آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں شیخ اتنا سنو، بڑھیا یہ کہہ رہی ہے میرا 12 سالیں گزر چکی ہیں، میرا بیٹا اسی دریا کے اندر ڈوب گیا ہے۔ غوث پاک نے جب اتنا سنا فوراً آپ چلے ہیں، چلنے کے بعد جب آئے نا اس بڑی ماں کے پاس، بڑی ماں سے کہا تھا بتا اب تو کیا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے تیرا بیٹا صحیح سالم نکل کر آ جائے، کون ماں نہیں چاہتی ہے، کوئی باپ نہیں چاہے گا، کون ماں نہیں چاہے گی جس کے بیٹے دنیا سے چلے جائیں، وہ تو آنا ہی چاہے گی۔ اللہ اکبر، اس نے اتنا سنا، اس نے کہا تھا شیخ اگر اتنا کرم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر مہربانی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں میں چاہتی ہوں میرے
بیٹے کو زندہ نکال دے۔ اب سنیے عبد القادر کہا، عبد القادر نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا پانی کی طرف اور کہا جاؤ دریا دجلہ کے پانی جو تو نے کشتی کو اپنے اندر سما لیا ہے اس کشتی کو باہر نکال دے۔ ایک بار کہا تو کشتی باہر نہیں آئی ہے، دوسری مرتبہ پھر کہا کشتی باہر نہیں آئی ہے، تیسری مرتبہ آپ نے کہا پھر بھی کشتی باہر نہیں باہر آ رہی ہے، تیسری مرتبہ میں کشتی بھی صحیح سالم نکل رہی ہے، دولہا بھی صحیح ہے، دلہن بھی صحیح ہے، براتی بھی صحیح ہے۔ بوڑھی ماں نے دیکھا کشتی کنارے آ گئی، دولہا بھی اترنے لگا، دلہن بھی اترنے لگی، سارے براتی اترنے لگے۔ بوڑھی ماں عبد القادر کے قدموں میں گر گئی، گر کے کہتی ہے اتنا تو بتا دے تیرا نام کیا ہے، کس گھرانے سے تیرا تعلق ہے؟ میرے غوث نے کہا تھا میرا نام عبد القادر ہے، سیدوں کے گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ بوڑھی ماں نے کہا تھا میں سمجھ گئی جب عبد القادر کے اشارے میں اتنا پاور ہے تو مدینے والے کے اشارے میں کتنا پاور ہوگا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان کرامت نہیں بڑھیا کی ہمدردی میں سب کیا ہے، صرف کرامت نہیں بڑھیا کی بڑھیا کا درد، درد سمجھو کسی کا اپنی بات دیکھے اپنی بات ختم۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے نہ کبھی چھوٹے کا دل دکھایا نہ بڑے کا۔ کیا کرتے ہیں کوٹی دل کرتا دولت والا ہے تو قبول ہے، دولت والا نہیں ہے تو جتنا دیتے ہیں ہمارے پاس 400 کام نکل آتے ہیں، یہاں جانا وہاں جانا ہے۔ کوئی امیر ہے اس کے یہاں کتنا بھی ضروری کام ہو اس کے یہاں ضرور جائے گا۔ کیسا بھید بھاؤ ہے، کیسا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، امیر کو غریب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہی حال ہونا بھی ہے۔ امام صاحب بھی انہیں کے گھر جاتے رہیں گے، بڑے کوٹھی والے ہیں، غریب کو کون دیکھ رہا ہے؟ شیخ قادر کی بارگاہ میں ایک غریب انسان آیا، گھر میں کریں شیخ عبد القادر نے قبول کر لیا، چہرے دیکھ کر دعوت قبول نہیں۔ دوسرا آ گیا میں چاہتا ہوں میرے گھر میں افطار کریں، تیسرا آ گیا کہتا میرے گھر میں افطار کریں، چوتھا آیا میرے گھر میں افطار کریں۔ آپ قبول کرتے رہے تیرے گھر میں بھی تیرے گھر میں بھی ایک نے 70 لوگوں سے آپ نے وعدہ رکھ لیا، ایک ہی گھڑی ہے بغداد میں جانا ہے، سب کے گھروں میں جانا، سب سے وعدہ کر لیا، کسی کے گھر نہیں گئے تو کہے گا عبد القادر نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، عبد القادر نے ایسے ہی جھوٹ کہا تھا، میرے گھر میں افطار کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ شیخ عبد القادر ہر ایک گھر میں جانے کا جب وعدہ کر لیا تو شیخ عبد القادر ہر ایک گھر میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے گھروں میں کیسے آ سکتے ہیں، حضور مدینے میں ہمارے گھروں میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نادان اپنے خون کا چیک اپ تو کرا لے، اگر تیرا خون اچھا ہو جائے اور عشق ہو جائے تیرے اندر تو تیرے گھر میں بھی حضور آئیں گے، عبد القادر بھی آئیں گے۔ اس لیے کسی گستاخ کے گھروں میں نہ حضور جاتے ہیں نہ حضور کے عبد القادر جایا کرتے ہیں، عاشقوں کے گھر آیا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کوئی کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ نادان چیک اپ کر اپنا اور یہ گستاخی ختم کر، عشق پیدا کر، دیکھ حضور آتے کہ نہیں آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر نے وعدہ کر لیا تیرے گھر میں بھی آنا ہے، تیرے گھر میں بھی آنا ہے، تیرے گھر میں بھی آنا ہے۔ ایک گھر کی بات نہیں ہے پیارے، ایک ہی لمحے کے اندر 70 گھروں میں جانا، یہ عبد القادر کی کرامت ہے۔ جہاں یہ کرامت پتہ لگتی ہے وہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے نہ امیر کا دل دکھاؤ، نہ غریب کا دل دکھاؤ، نہ کہ کسی بیکس کا دل دکھاؤ، سارے لوگوں کی دعوتوں کو قبول کر لیا۔ افطار کا وقت آیا، شیخ عبد القادر اپنے گھر سے چلے ہیں، سب کے گھروں میں جا رہے ہیں، سب کے گھروں میں جا کر سب کے دسترخوان
دسترخوان پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ میں افطار کیا ہے، دعا ہوتی ہے، جے میں گوئیاں شروع ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نصیب والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نصیب والا ہوں، اس لیے کہ میرے ساتھ رات میں عبد القادر نے افطار کیا ہے۔ کسی نے کہا تھا نہیں تو جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، میرے گھر میں عبد القادر آئے تھے، تیسرا بولا میرے گھر میں آئے تھے، چوتھا بولا میرے گھر میں آئے تھے، سب کہنے لگے نہیں نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میرے گھر میں آئے تھے۔ سالہ بات آگے بڑھی تو سب نے کہا تھا اب عبد القادر کی بارگاہ میں چلو، فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کون سچ ہے کون جھوٹ پہ ہے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جمع ہوئے، عبد القادر کی بارگاہ میں آئے، آ کے کہتے ہیں شیخ بتا تو صحیح کس کس گھر میں افطار کرنے کے لیے گیا تھا؟ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، بتائیں تو صحیح آپ کس کے گھر میں گئے تھے؟ عبد القادر نے کہا تھا او میرے غلاموں، میں کسی ایک گھر میں نہیں 70 گھروں میں گیا تھا۔ تو مجھے کہنے دو جب ام الخیر کا بیٹا اس شان والا ہے تو آمینہ کا بیٹا کس شان والا ہوگا؟ آپ بات ہے، زندہ باد زندہ باد، لاجواب نہ ہے